اسم کی علامات میں جو بہت اہم علامت ہے وہ ہے تنوین۔ عموماً ہم تنوین کی مدد سے پہچانتے ہیں اسما کو کہ جس بھی کلمے کے آخر میں تنوین آ جائے وہ اسم ہے۔ اور ایک عمومی قاعدہ ہم جب ابتدا میں عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت پڑھا جاتا ہے کہ ہر اسم پہ تنوین آئے گی انلیس یہ کہ اس پہ ال آ جائے، یعنی لام تعریف استعمال ہو، یا وہ اسم مضاف بن رہا ہو۔ یعنی دو کیسز صرف ایسے ہوتے ہیں جب کوئی اسم تنوین نہیں لیتا، ایک جب وہ ال کے ساتھ استعمال ہو، جیسے آپ کہیں کہ الکتاب مفید، تو ال کی وجہ سے اب کتاب پہ میں آخر میں تنوین نہیں بول رہا، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی اسم کو مضاف استعمال کروں تو تب بھی میں اس پہ تنوین نہیں بولتا، جیسے کتاب العربیتی مفید، تو اب یہاں کتاب کو مضاف بنانے کی وجہ سے میں نے تنوین نہیں استعمال کی۔ تو یہ عام بات ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں، اور یہ بات درست ہے، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، زیادہ تر اسماء اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اسماء جو ہیں ان میں کچھ اس طرح کے بھی اسم ہیں، کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ جو تنوین نہیں لیتی کبھی بھی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسماء فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، ان میں کچھ کریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں جو انہیں فعل جیسا بناتی ہیں۔ تو پھر جیسے فعل تنوین نہیں لیتا، اسی طرح وہ اسم جو فعل کی طرح بیہیو کرتے ہوں وہ اسم بھی تنوین نہیں لیتے، اور ایسے جو اسماء ہیں انہیں ہم نحو کی زبان میں ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ غیر منصرف اسماء کون کون سے ہیں زبان میں، جو بنیادی وجہ ہے غیر منصرف ہونے کی یا ممنوع من الصرف ہونے کی، وہ جیسے میں نے ایک لائن میں ایکسپلین کر دی کہ ہر وہ اسم جو فعل سے مشابہت رکھتا ہو، جو فعل جیسا ہو اپنی کچھ خصوصیات میں، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ لاجیکل، اس میں بحثیں بہت ساری آ جاتی ہیں کہ اسم میں اور فعل میں کیا چیزیں ہیں جو آپس میں ان میں سملیرٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف بنتا ہے۔ لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، بہرحال ہر اسم جو غیر منصرف ہے اس کے پیچھے ایک لاجیکل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل جیسا ہوتا ہے، فعل کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ ایسے اسماء کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اسم غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں عربی میں وہ کون سے اسماء ہیں جو تنوین نہیں لیتے، چاہے ان پہ ال نہ استعمال ہو پھر بھی وہ تنوین نہیں لیں گے، اگر یہ مضاف نہیں بن رہے تب بھی ان پر تنوین نہیں آتی، تو یہ اسماء تنوین لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، شاعری میں کبھی کبھار وزن پورا کرنے کے لیے شعر کا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں تنوین دے دیں، وگرنہ عمومی استعمال زبان میں ان اسماء کا بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔ تو یہ کون سے اسماء ہیں، ان کی ڈیفرنٹ جو کیٹیگریز ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان اسماء کی علامات اعراب کیا ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایکسیپشنل اس کے کچھ یوزیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج غیر منصرف ہمیں کور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے غیر منصرف جو ہے اس کے لیے ایک اصطلاح ممنوع من الصرف بھی یوز کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی کتاب میں ممنوع من الصرف کا لفظ پڑھیں یا کہیں اور غیر منصرف پڑھیں تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی کانسیپٹ ہے یا یہ ایک ہی اسم ہے جس کے دو نام رکھے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اردو میں لٹریچر ہے اس میں زیادہ تر غیر منصرف کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، لیکن عرب جو کتب ہیں، عربی کتب میں آپ کو زیادہ تر ممنوع من الصرف کی ٹرم ملے گی۔ صرف جو ہے یہاں ممنوع من الصرف کی جب ہم ٹرم بولتے ہیں تو یہاں صرف سے مراد تنوین ہے۔ جیسے ہم تنوین کہتے ہیں نا نون ساکن کی آواز کو، جو ایک ایکسٹرا نون عربی اسماء کے آخر میں بولا جاتا ہے، جیسے کتابن یا کتابن یا کتابن، تو ہر جگہ میں ایک نون بول رہا ہوں جس نون کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ صرف ایک آواز میں ترنم پیدا کرنے کے لیے عربی اسماء کے آخر میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس نون ساکن کو جو زائد ہوتا ہے عموماً ہم تنوین بولتے ہیں، یعنی جو زیادہ مشہور لفظ ہے اس کے لیے وہ تنوین ہے، لیکن اسی تنوین کے لیے دوسرا نام صرف بھی ہوتا ہے، اس تنوین کو صرف بھی کہا جاتا ہے۔ اور پرانے علماء کے ہاں جو علماء نحو ہیں ان کے ہاں صرف زیادہ مستعمل لفظ تھا، یعنی کچھ زمانوں میں یہ لفظ زیادہ استعمال کیا گیا ہے تنوین کے مقابلے میں۔ تو ممنوع من الصرف ان اسماء کو کہتے ہیں جن پہ تنوین آنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ممنوع من الصرف کا مطلب ہے ممنوع من التنوین،
یعنی جن پہ تنوین نہیں آئے گی، یعنی جن کے آخر میں آپ وہ جو نون ساکن کی آواز نہیں بولیں گے۔ اسی طرح جب ہم انہیں غیر منصرف کہتے ہیں تو اس نام کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ منصرف اسم وہ ہوتا ہے جو صرف والا ہے، یعنی جو اسم تنوین لے سکتا ہے وہ منصرف ہے، تو غیر منصرف ہر وہ اسم ہوتا ہے جو تنوین قبول نہ کر سکتا ہو۔ تو سب سے پہلے ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کون سا اسم ہے؟ المنتہی بألف التانیث المقصورہ، ہر وہ اسم، منتہی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جو اینڈ ہو رہا ہو، یعنی جس کی انتہا ہو رہی ہو، تو ہر وہ اسم جو اینڈ ہوتا ہو الف تانیث مقصورہ پہ، سمپل ورڈز میں جو الف مقصورہ پہ اینڈ ہو رہا ہو، جو بھی اسم الف لیکن مقصورہ جو ہے وہ مؤنث والا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو کسی لفظ کے اینڈ میں الف مقصورہ آ رہا ہے؟ چونکہ الف مقصورہ میرا خیال ہے آج اگر ہماری چوتھی پانچویں کلاس ہے تو آلموسٹ ہر کلاس میں ہم نے کسی نہ کسی طرح اس میں مقصور یا الف مقصورہ کو ڈسکس ضرور کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی غیر منصرف میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسم جو الف مقصورہ جس کے اینڈ پہ ہو وہ غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا گیا کہ وہ الف مقصورہ تانیث کا ہونا چاہیے۔ تو الف مقصورہ جو ہمیں کسی اسم کے اینڈ پہ نظر آتا ہے سم ٹائمز وہ الف زائد نہیں ہوتا بلکہ حروف اصلی میں سے ہوتا ہے، جیسے فتح ہم نے کل پڑھا تھا، تو فتح میں جو اینڈ پہ الف ہے وہ اس کے روٹ ورڈز میں سے ہے نا، کہ وہ فا تا یا ہے، اسی سے فتح بنا، یا اسی طرح عصا عین صاد واو، تو واو سے پھر الف بن گیا۔ تو کبھی جو الف ہوتا ہے وہ حروف اصلی سے بدلا ہوتا ہے، اور کہیں الف جو ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ پھر جو الف زائد ہوتا ہے اس کی بھی دو ٹائپس یا دو پرپزز ہوتے ہیں، کبھی یہ الف مؤنث بنانے کے لیے کسی لفظ کو ایڈ کرتے ہیں، اور کبھی یہ الف الحاق کے لیے ایڈ کرتے ہیں، یعنی کسی لفظ کو کسی مخصوص وزن پہ لانے کے لیے۔ لیکن جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے الف زائدہ کا وہ الف تانیث کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگ اپنے پاس ایک جو رول لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم مقصور، یعنی کوئی بھی اسم جو الف پینڈ ہوتا اور اس میں الف زائد ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ چونکہ جو الف زائد ہوتا ہے وہ 99% جو ہے وہ تانیث کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو ہر وہ اسم جو الف مقصورہ زائدہ برائے تانیث پہ اینڈ ہو رہا ہو، یعنی جس کے آخر میں ایک ایکسٹرا الف ہو حروف اصلی کے علاوہ، وہ غیر منصرف ہوتا، اس پہ ہم تنوین نہیں یوز کرتے، جیسے ذکرا کا لفظ ہے، ذکرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر منصرف کی پہلی جیسے کیٹیگری ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ عظمی ہے، کبریٰ ہے، صغریٰ ہے وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف شاید آپ لوگ ابھی سوچ بھی رہے ہوں، اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ ویسے ہی یہ اسم الف پہ جب اینڈ ہو رہا ہے تو اس پہ تنوین آئے یا نہ آئے کوئی اتنا فرق تو پڑتا نہیں ہے، چونکہ الف پہ جیسے ہم نے کل اعراب تقدیری میں ڈسکس کیا تھا کہ اس پہ حرکات تو ویسے ہی آ ہی نہیں سکتی نا الف پہ، تو وہ منصرف ہے یا نہیں ہے کوئی اتنا فرق اس سے پڑتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو اسم غیر منصرف ہوتا ہے وہ اسم ہے جو الف ممدودہ پہ اینڈ ہو، لیکن اگین ہم وہی بات کر رہے ہیں، المنتہی بألف التانیث الممدودہ، یعنی وہ اسم جو الف ممدودہ پہ اینڈ کر رہا ہو اور وہ الف ممدودہ اصلی نہ ہو بلکہ وہ الف ممدودہ تانیث کی والی ہو، یعنی اگین وہی کہ وہ الف ممدودہ کون سی تانیث والی ہوتی ہے؟ جو الف ممدودہ زائد ہو۔ میرا خیال ہم نے جو پہلا لیکچر لیا تھا اس میں ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا جہاں ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تھا، اور علامات تانیث ہم نے 3 پڑھی تھی نا، تائے مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ تو وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الف کون سا ہوتا ہے جو تانیث کی علامت ہوتی ہے؟ وہ الف جو زائد ہو۔ تو ادھر بھی غیر منصرف میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسم جو الف ممدودہ زائدہ پہ اینڈ ہو وہ غیر منصرف ہے۔ مثال کے طور پہ حمراء ہے تو حمراء، سودا، صفراء، علماء، انبیاء، اس طرح کے جتنے بھی اسم ہیں جو الف ممدودہ زائدہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں یہ تنوین نہیں لیں گے، تو آپ کبھی بھی ایسے اسما کو حمراء ان استعمال نہیں کریں گے، سودا ان نہیں یوز ہوتا۔
انبیاء ان غلط ہے، علماء ان نہیں بولتے، اشیاء ان نہیں استعمال ہوتا جو شے کی جمع ہے. یہ سارے جو اسما ہیں یہ غیر منصرف ہیں. اشیاء، علماء، انبیاء، فضلاء، حمراء، سوداء، تو یہ بغیر تنوین کے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ الف ممدودہ جو ہو وہ مؤنث کا ہو، یعنی وہ الف ممدودہ زائد ہو. الف ممدودہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اس پہ بات کی ہے، میں دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ الف ممدودہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں الف اور حمزہ دونوں شامل ہیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الف ممدودہ زائد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ الف بھی زائد ہو، حمزہ بھی زائد ہو. ان میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی حروف اصلی میں سے آ رہا ہے، وہ روٹ لیٹرز میں سے ہے، تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. دونوں حرف زائد ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں جیسے قراء کا لفظ ہے تو یا بنا کا لفظ ہے لیٹ سے، تو بنا ان ہم یوز کرتے ہیں یا قراء ان یوز کرتے ہیں، وہ منصرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جو حمزہ آ رہا ہے بنا میں، وہ حمزہ ایکسٹرا نہیں ہے. الف تو زائد ہے لیکن حمزہ زائد نہیں ہے. حمزہ روٹ ورڈ ہی کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قراء ان میں جو ہم حمزہ یوز کرتے ہیں وہ حمزہ روٹ کا ہوتا ہے، چونکہ وہ قرأ سے ہے نا، قاف را حمزہ سے. اسی طرح جب ہم بولتے ہیں سما ان، تو سما ان جو آسمان کے لیے لفظ ہے وہ بھی منصرف ہے، ہم تنوین بول رہے ہیں. چونکہ سما میں الف تو زائد ہے لیکن جو اینڈ پہ حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ زائد نہیں ہے، بلکہ وہ حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہی میں سے. چونکہ سما کا روٹ سین، میم اور واو ہے، تو وہ لفظ سماون ہے اور پھر سماون سے چینج ہو کے سماون ہو گیا ہے، تو حمزہ زائد نہیں آ رہا. اسی طرح جو پانی کے لیے ہم بولتے ہیں ماء، تو ماء میں الف اور حمزہ دونوں ہی حروف اصلی میں سے ہیں یا حروف اصلی ہی کی بدلی ہوئی شکل ہیں، تو اس لیے ہم ان کو منصرف بولتے ہیں ماءن. ٹھیک ہے، تو ماءن، سماءن، اسی طرح قراء، بناء، یہاں ہم تنوین بول رہے ہیں، منصرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں الف یا حمزہ یا دونوں حرف اصلی ہیں، زائد نہیں ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا اسم جہاں یہ الف حمزہ دونوں زائد ہو جائیں گے وہ پھر غیر منصرف بولا جائے گا. ایسے اسم پہ تنوین عربی میں استعمال نہیں ہوتی، جیسے حمراء، علماء، انبیاء اور اشیاء وغیرہ ہے. تیسرا اسم جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ اسم ہے جو منتہی الجموع کے وزن پہ استعمال ہو. منتہی الجموع کا وزن کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے جو پہلا لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سیمیسٹر میں کہ جمع کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، جن میں ہم نے جو پرائمیریلی جو ڈویژن کی تھی وہ یہ تھی کہ جمع دو طرح کی ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں ہم سنگولر میں کچھ ایڈ کرتے ہیں اور جمع بن جاتا ہے، اور جمع مکسر وہ ہوتی ہے جو اپنے واحد سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یعنی واحد کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، جمع کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. جمع مکسر میں پھر ہم نے آگے کئی ٹائپس پڑھی تھیں، جیسے جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، پھر اسم الجمع، جمع الجمع، بہت سے نام ہم نے پڑھے تھے، اور ان میں ایک جمع منتہی الجموع بھی تھی. جمع منتہی الجموع ہر وہ جمع ہوتی ہے جو 5 یا 6 حرف کی ہو اور اس میں تیسرا حرف الف ہو. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بول دیتا ہوں، ہر وہ جمع کا وزن جس میں 5 حرف ہوں یا 6 حرف ہوں اور تیسرا حرف ان میں الف ہو. تو اس کے وزن کوئی 1 2 3 نہیں ہے، بلکہ اس کے وزن تعداد میں بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی 50 کے قریب وزن ملیں گے. اس لیے ان سارے اوزان کو یاد کرنا تو مشکل ہے، البتہ یہ اس کا ایک سمپل اصول ہے کہ آپ کوئی بھی جمع کا لفظ عربی میں ایسا دیکھتے ہیں جس میں تھرڈ لیٹر الف ہے اور الف کے بعد 2 یا 3 حرف آ رہے ہیں، یعنی ٹوٹل وہ لفظ 5 یا 6 حرف کا ہوتا ہے اور تیسرا حرف اس میں الف ہوتا ہے. پھر بھلے وہ کسی بھی طرح کے وزن پہ آ رہا ہو، وہ وزن منتہی الجموع کا وزن نہیں کہلائے گا. اس کو منتہی الجموع اس لیے بولتے ہیں کہ منتہا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جو اینڈ پوائنٹ ہے، کسی بھی چیز کا جو لمٹ ہے، جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، جہاں تک کوئی پہنچا جا سکتا ہے، جہاں انتہا ہو جاتی ہے. تو منتہی الجموع چونکہ جمع کا سب سے بڑا وزن ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی اور جمع نہیں ہوتی، اس لیے ان سارے اوزان کو جو یہ 5 یا 6 حرف کے ہوں
انہیں منتہل جموع کا کہا جاتا ہے۔ تو منتہل جموع کا کوئی بھی وزن غیر منصرف ہوگا، تنوین نہیں لے گا، جیسے مساجدو، مدارسو، مصابیح، یہ 6 حرف کی مثال مصابیح ہے، تو مصابیح نہیں یوز ہوگا بلکہ مصابیح، مقابر، اسی طرح آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ مکاتیب، منادیل، عصافیر، قنادیل، تو فناجین، یہ جتنے بھی اسماء ہیں جو بھی 5 یا 6 حرف کے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامن بات یہ ہے کہ 3rd لیٹر سب میں الف ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اسم ایسا نہیں ہے جو تنوین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، یہ سب بغیر تنوین کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو غیر منصرف اسماء ہیں وہ یہ 3 ہیں، ایک وہ اسم جو الف مقصورہ پہ اینڈ ہو، دوسرا وہ جو الف ممدودہ پہ اینڈ ہو، اور تیسرا وہ جو منتہل جموع کے وزن پہ ہو۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ پہ جو اسم اینڈ ہوگا اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ الف جو ہے وہ زائد ہو، وہ حروف اصلی میں سے نہ ہو، اور جو منتہل جموع کا وزن ہے وہ وزن ہوتا ہے جو 5 یا 6 حرف کا ہو اور اس میں تیسرا حرف الف آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے 3 اسماء دیکھ لی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ایکسیپشن ہے منتہل جموع میں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مبالغے کے لیے یا کثرت کا معنی ایڈ کرنے کے لیے منتہل جموع کے کسی وزن کے آخر ہم اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہیں، تائے مدورہ کا۔ جیسے میرا خیال ہے کل یا پرسوں جب ہم ایکسرسائز کر رہے تھے تو وہاں بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ تا تانیث کی ہے یا نہیں۔ تو تا جو ہے سم ٹائمز تانیث کے علاوہ کسی اور غرض سے بھی استعمال ہوتی ہے کچھ اوزان کے اندر، جیسے ہم نے اس دن کفارہ اور فجارہ کی ایگزامپلز میں دیکھا تھا کہ تا جو ہے وہ تانیث کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسی طرح منتہل جموع کے آخر میں تا آنا جو ہے وہ کامن بات ہے، وہ کئی جمعوں کے اینڈ پہ ہم یوز کر لیتے ہیں۔ تو اگر تا یوز ہو ان اوزان میں تو پھر وہ اسم منصرف ہوتا ہے، پھر اس پہ آپ تنوین یوز کرتے ہیں۔ جیسے فرعون جو ہے، تو فرعون ویسے تو لقب تھا جو شاہ مصر کا، لیکن فرعون ایک صفاتی مطلب بھی بن گیا نا کہ ہر ظالم حکمران کو اب فرعون کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ تو فرعون کی پھر جب جمع کی جاتی ہے تو وہ فراعنہ کی جاتی ہے عربی کے اندر، تو فراعنہ، اب اس میں فراعن یہ منتہل جموع کا وزن ہے اور آخر میں تائے مربوطہ ایڈ ہو گیا، تو فراعنہ جو ہے اس کو منصرف یوز کیا جائے گا، فراعنتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملک جو فرشتے کو بولتے ہیں اس کی جمع ملائک، لیکن ملائک کو ہم زیادہ تر تائے مدورہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ملائکہ، تو ملائکہ بھی منصرف یعنی تنوین کے ساتھ استعمال ہوگا، ملائکتن۔ اسی طرح جیسے برمکی ایک قوم تھی جنہوں نے عباسی دور میں خدمت کی، کافی خلافت عباسیہ کی اور دربار سے منسلک رہے، وہ وزراء کا خاندان تھا، تو وہ برامکہ کہا جاتا ان لوگوں کو، تو برامکہ بھی منتہل جموع کے وزن پہ اور آخر میں گول تا آ رہا ہے، تو یہ بھی منصرف استعمال ہوگا۔ تو اس طرح کے جو اسماء ہیں جو منتہل جموع ہیں لیکن ان کے اینڈ پہ گول تا ایڈ ہو جاتی ہے وہ پھر منصرف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ 3 اسماء عمومی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وہ اسم جو الف مقصورہ زائدہ پہ اینڈ ہو، الف ممدودہ زائدہ پہ اینڈ ہو اور منتہل جموع کے وزن پہ ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب آگے چلیں، اور ممنوع من الصرف کی 2 مزید کیٹیگریز ہیں۔ کچھ اسم علم ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ یہاں رائٹ پہ گیون ہیں، اور کچھ اسم صفت ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ لیفٹ پہ گیون ہیں۔ اسم علم ہم کس کو کہتے ہیں؟ اسم علم سے مراد ہوتا ہے کسی کا ذاتی نام، یعنی آپ کسی بھی شے، کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں جس سے اس کو بلایا جاتا ہے، جس سے اس کو جانا جاتا ہے، تو آپ اس کو اسم علم کہیں گے جو کسی کا ذاتی نام ہے۔ جیسے آپ کسی آدمی کا نام علی یا کسی خاتون کا نام فاطمہ یا کسی جگہ کا کوئی نام رکھتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے اس کو ممتاز کیا جا سکے، تو ہر ایسا اسم علم کہلاتا ہے۔ اب کچھ اسم علم ہیں عربی کے اندر جو منصرف نہیں ہوتے، جن پہ آپ تنوین یوز نہیں کریں گے جب بھی آپ ایسے اسم عربی میں بولیں گے، اور دوسری طرف کچھ اسم صفت ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسم صفت کیسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جو اپنے اندر صفاتی مطلب رکھتا ہو، یعنی جو ایڈجیکٹو ہو، جس کے اندر کوئی کوالٹی ہو،
مثال اچھائی یا برائی کی کسی بھی طرح کی، جیسے ہم خوبصورت کہتے ہیں، جیسے بدنما ہے، جیسے خوشگوار ہے، جیسے تلخ ہے، تو اس طرح کے اسماء صفت کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم علم کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ نام جو تنوین نہیں لیتے۔ پہلا علم جو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ہے مؤنث۔ کوئی بھی مؤنث اسم علم عربی میں تنوین نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ مؤنث لفظاً ہو یا حقیقتاً ہو، یعنی کوئی بھی نام اگر مؤنث ہے تو وہ منصرف نہیں ہے، پھر وہ تنوین نہیں لیں گے، چاہے وہ حقیقتاً مؤنث ہے یا لفظاً مؤنث ہے۔ حقیقتاً مؤنث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ نام کسی مؤنث کا ہو۔ مثال کے طور پہ زینب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب زینب خواتین کا نام ہوتا ہے، یا جیسے سعاد ہے، یا جیسے ٹھیک ہے ہاں جیسے سعاد کر لیں، تو سعاد ہے یا زینب ہے مثال کے طور پہ، یا الہام ہے، چونکہ یہ بھی عربوں میں کامن نیم ہے، تو یہ خواتین کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ مؤنث حقیقی کہلائیں گے کہ وہ نام بھی مؤنث ہے اور جس کے لیے وہ نام رکھا گیا ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ لیکن کچھ نام ہوتے ہیں کہ وہ مؤنث لفظی ہوتے ہیں، یعنی ان میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ نام رکھے مؤنث چیزوں کے نہیں جاتے، یا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے نام رکھے جائیں۔ مثال کے طور پہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں کئی ایسے جن میں تائے مدورہ آ جاتی ہے، اب جیسے مکہ ہے یا جیسے جدہ ہے، تو اب ان کے اینڈ پہ گول تا آ رہی ہے، اب تا ہمیں پتہ کہ تانیث کی علامت ہے، تو مکہ اور جدہ جو ہے یہ اس طرح کے اور جو جگہوں کے نام ہیں جو تا لے رہے ہیں اینڈ پہ، وہ مؤنث لفظی ہیں، مؤنث حقیقی تو نہیں ہے نا، چونکہ وہ جو جگہ ہے وہ مؤنث تو نہیں ہے، جگہ کا تو کوئی جینڈر نہیں ہوتا، تو ایسے اسماء جو ہوں گے انہیں ہم مؤنث لفظی کہیں گے۔ اسی طرح مردوں کے کچھ نام ہیں جیسے اسامہ ہے، طلحہ ہے، معاویہ ہے، حمزہ ہے، کہ یہ تا لے رہے ہیں تو یہ بھی مؤنث لفظی ہیں، چونکہ یہ اصلاً نام مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عورتوں کے نام نہیں ہیں، لیکن وہ جو لفظ ہے اس کے اندر تانیث کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو یہ اسماء بھی جو مؤنث لفظی ہیں اور وہ اسماء جو مؤنث حقیقی ہیں، دونوں طرح کے اسم علم غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو آپ زینب، فاطمۃ، عائشۃ، خدیجۃ، سعاد، الہام، یہ نام اس طرح سے استعمال کریں گے۔ یہ مؤنث حقیقی کی مثالیں تھیں، اور مؤنث لفظی کی مثالیں جیسے مکۃ ہے، جدۃ ہے، جیسے اسامۃ ہے، حمزۃ ہے، معاویۃ ہے، تو ان پہ بھی تنوین نہیں بولتے۔ دوسرا اسم علم میں جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ ہے عجمی اسم علم۔ عجمی سے یہاں مراد ہے غیر عربی، یعنی کوئی بھی ایسا اسم علم جو عربک اوریجن کا نہ ہو، جو عربی لفظ نہ ہو اور کسی اور زبان کا لفظ ہے اور وہ کسی کا نام ہے، تو وہ عربی میں اگر آپ اس نام کو استعمال کریں گے تو غیر منصرف استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اب لاہور ہے تو ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ اگر اس کو عربی میں یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو غیر منصرف لائیں گے لاہورو، یا اسی طرح آپ لندن کا لفظ یوز کرتے ہیں تو عربی میں غیر منصرف یوز ہوگا، آپ لندنو یوز کریں گے، آپ لندنن نہیں کرتے۔ تو جو غیر عرب نام ہوتے ہیں انہیں بھی عربی میں بغیر تنوین کے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں البتہ صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ جو 3 حرف کا ہو عجمی نام وہ منصرف یوز ہوتا ہے، جیسے نوح ہے، جیسے شیث کا لفظ ہے، تو نوح یا شیث یہ عرب نام نہیں ہے لیکن پھر بھی منصرف یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہود ہے، اسی طرح لوط ہے، تو ہودن، لوطن، نوحن، شیثن، اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جو مؤنث اسم علم ہے، مؤنث اسم علم میں بھی یہ رول ہے کہ اگر کوئی خواتین کا نام بھی یا کوئی مؤنث اسم علم بھی 3 حرفی ہے تو وہ منصرف یوز ہوتا ہے، جیسے ہند ہے، ہم نے پچھلے کچھ جملوں میں شاید ہند پڑھا بھی تھا کسی لیکچر میں کہ عربوں میں بہت کامن نیم تھا۔ اسی طرح دعد جو ہے، دعد عربوں میں نام ہے خواتین کا، تو دعد یا ہند 3 حرفی نام ہے تو اس لیے یہ منصرف ہوگا، ہندن اور دعدن۔ تو یہ 2 اسم علم ہو گئے جو غیر منصرف، مؤنث اور عجمی۔ تیسرا اسم علم جو غیر منصرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے جو مرکب ہو، مرکب مزجی۔ مرکب آپ لوگ جانتے ہیں
کہ مرکب سے مراد ہوتا ہے دو الفاظ کا اجتماع، کہ دو لفظوں کو آپ اکٹھا کر کے استعمال کر لیں. اور مرکب کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں مرکب تام اور مرکب ناقص پڑھتے ہیں. مرکب ناقص میں بھی فردر، مرکب بیانی، مرکب اضافی، عطفی وغیرہ کئی ٹائپس ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے جسے مرکب مزجی کہا جاتا ہے. مزج کا لفظ امتزاج سے ہے، سمپلی امتزاج جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، دو چیزوں کو ملا دینا. تو مرکب مزجی کا مطلب ہے ایسا مرکب جس میں سمپلی دو لفظوں کو مرج کر دیا جائے، یعنی آپ دو مختلف اسم لیں اور انہیں آپس میں ملا دیں، انہیں جوڑ دیں، تو یہ مرکب مزجی بن جائے گا. اب یہ دوسرے مرکبات سے اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ جو دیگر مرکبات ہوتے ہیں ان میں آپس میں جب دو اسم مرکب بنتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے نا. جیسے مرکب توصیفی ہے تو ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، مرکب اضافی ہے تو ایک اسم کو دوسرے کی طرف ریلیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح مرکب عطفی ہے تو ان میں دو اسماء کو آپس میں جوڑا گیا ہے حرف عطف اور ان کے ذریعے، بیچ میں حرف عطف بھی آ رہا ہے. لیکن مرکب مزجی ایسا مرکب ہے جس میں جو دو اسم جنہیں آپ ملا کے ایک لفظ بنا لیتے ہیں، یعنی دو مختلف لفظ لیے اور انہیں کمبائن کر کے ایک لفظ بنا لیا، ان دو لفظوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ ان کے بیچ میں کوئی حرف آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا مرکب مرکب مزجی کہلاتا ہے. اور ناموں میں ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی اردو میں بھی بہت کرتے ہیں اور انگریزی میں بھی اس طرح کی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں. جیسے اسلام آباد ہے، جیسے فیصل آباد ہے، جیسے فیروز پور ہے، تو یہ اب الفاظ ہے. یا جیسے مثال کے طور پہ مظفر آباد ہے، یا اس طرح کے نام جو ہیں، اکثر جن ناموں کے اینڈ پہ ہم پور یا آباد کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں، یا جو ہمارے ہاں ملکوں کے بہت سے ایسے نام ہیں جن میں ستان اینڈ پہ ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان یا ازبکستان، افغانستان، تو یہ مرکب مزجی ہیں کہ آپ نے دو لفظ لیے اسلام اور آباد، تو ان دونوں کو ملا کے نیا لفظ بنا لیا. اسی طرح آپ نے فیروز اور پور دو الگ لفظ لیے اور انہیں ملا کے نیا لفظ بنا لیا، ٹھیک ہے. یا آپ نے پاک اور استان دو الگ لفظ لیے اور ان دونوں کو ملا کے نیا مرکب بنا لیا پاکستان. تو اس طرح کے جو اسماء عربی میں بھی مستعمل ہیں، جیسے بعلبک جو شام میں ایک شہر ہے، تو بعل اور بک یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. یا اسی طرح حضرموت یمن کا ایک شہر ہے، تو یہ حضر اور موت دو لفظوں کا مجموعہ ہے. یا جیسے پرانے عربوں میں عمر بن مادی کرب گزرے ہیں جو فارس عرب کہلاتے ہیں، یعنی عرب کے بڑے گھڑ سواروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عرب کے بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو مسلمان ہوئے تھے اور دوبارہ پھر ارتداد کا شکار ہو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دوبارہ سے مسلمان بھی ہوئے. تو ان کا جو نام ہے مادی کرب، یہ بھی وہی مرکب مزجی ہے کہ ایک لفظ مادی اور دوسرا لفظ کرب، ان سے مل کے نیا لفظ بن گیا. تو مرکب مزجی بھی جب یوز ہوتا ہے عربی میں تو اس کے اینڈ پہ تنوین نہیں آتی، آپ اس طرح ہی اسے یوز کریں گے، مادی کریبو یا بعلبکو یا حضرموتو یا اسلام آبادو یا افغانستانو، آپ بغیر اسے تنوین کے یوز کرتے ہیں. پھر چوتھا اسم علم جو غیر منصرف ہوتا ہے، یہ وہ اسم ہے جو فعل کا موازن ہو، یعنی جو کسی فعل کے وزن پہ آ رہا ہو. تو کوئی بھی اسم جو کسی فعل کے وزن پہ یوز ہو وہ غیر منصرف ہے. اور اس کی ایگزامپلز آگے میں نے اگلی سلائیڈز میں دی ہیں، وہاں پہ جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پانچواں وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد آئے. زائد کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حروف اصلی کے علاوہ ہو، جیسے عدنان ہے تو عدنان میں الف اور نون ایکسٹرا اینڈ پہ آ رہا ہے، یا عثمان ہے جیسے مثال کے طور پہ، تو یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اور لاسٹ ہے وہ اسم علم جو معدول ہو، یعنی جو کسی غیر معروف وزن پہ ہو، جو اسماء کے معروف اوزان ہیں وہ ان پہ استعمال نہ ہو بلکہ اپنے اصل وزن سے ہٹ چکا ہو، تو ایسے لفظ کو معدول کہا جاتا ہے جس کے معنی میں یا جس کی حیت میں وزن میں کوئی تغیر واقع ہو. اس کی مثال ہے جیسے عمر کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عامر سے بدلا ہوا ایک نیا لفظ بن گیا، یعنی اصل لفظ عامر تھا اور عامر سے ہی مرور وقت کے ساتھ ایک نیا نام عمر نکل آیا. تو اس طرح کے جو نام ہیں جو اپنے اصل وزن سے ہٹے ہوئے ہوں ان کو بھی غیر منصرف یوز کیا جاتا ہے. تو 6 طرح کے اسم علم ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. مؤنث اسم علم، اجمی اسم علم، مرکب مزجی، وہ اسم علم جو فعل کے موازن ہو یعنی فعل کے وزن پہ ہو، اور وہ اسم علم جس کے آخر میں الف نون زائد ہو،
اور وہ اسم علم جو کسی غیر معروف وزن پہ آئے۔ پھر 3 طرح کے ایڈجیکٹیوز ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہی کہ جو کسی فعل کے وزن پہ آ رہا ہو یا اسپیسیفکلی جو افعل کے وزن پہ آئے، لیکن اصل وجہ وہی ہے کہ افعل بیسیکلی فعل کا وزن ہے۔ دوسری وہ صفت جو فعلان کے وزن پہ آئے، یا یوں کہہ لیں وہ ایڈجیکٹیو جس کے آخر میں الف نون زائد ہو۔ اور نمبر 3 وہ صفت جو اپنے اصل وزن سے ہٹی ہوئی ہو۔ معدول کا مطلب ادھر بھی وہی ہے کہ جو غیر معروف وزن پہ آئے۔ تو 6 اسم علم اور 3 اسم صفت غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے۔ اب غیر منصرف مکمل ہو گیا، ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں سٹارٹ سے۔ تو ہم نے پہلے کہا کہ غیر منصرف ہر وہ اسم ہوگا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو زائد، یا الف ممدودہ ہو زائد، یا وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پہ آئے۔ اور پھر یہاں اب ہم نے پڑھا کہ 6 طرح کے اسم علم غیر منصرف ہوتے ہیں۔ وہ اسم علم جو مؤنث ہو، جو اجمی ہو، جو مرکب مزجی ہو، جس کے جو فعل کے وزن پہ ہو، جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، یا جو اصل وزن سے ہٹا ہوا ہو، غیر معروف وزن پہ آئے۔ اور 3 طرح کی صفت جو ہیں وہ بھی غیر منصرف آتی ہیں، ایک جو فعل کے وزن پہ ہو، دوسرا جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، تیسرا جو غیر معروف وزن پہ ہو۔ اب ہر ایک کی ایگزامپلس دیکھیں آگے۔ جیسے اسم علم مؤنث ہے، مثال کے طور پہ مریم، فاطمہ، عائشہ، اس کی میں مثالیں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ مؤنث لفظی بھی ہو یا حقیقی ہو، دونوں طرح غیر منصرف ہوں گے یہ اسماء۔ پھر اجمی کی مثال جیسے لندن ہے، یا اور کوئی بھی اسم جو غیر عربی ہے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی اسم غیر عربی ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی بھی لفظ جو عربی ہے، عربک اوریجن کے جو الفاظ ہوں گے ان کے 2 چیکس ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اردو میں ہم بہت سے لفظ دیکھتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید یہ عربی کا لفظ نہ ہو، یا کئی دفعہ لوگ ناموں کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جی فلاں نام کا مطلب کیا ہے، تو اکثر انٹرنیٹ پہ یا ادھر ادھر لکھا ہوتا ہے کہ عربی کا لفظ ہے، حالانکہ وہ لفظ عربی کا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کبھی کہ کسی لفظ کو کہ وہ عربی کا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے 2 چیکس ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ عربی وزن پہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کلمات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ وزن ہو، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کے کچھ مخصوص اوزان ہیں نا۔ تو عربی کے سارے الفاظ اپنے مخصوص پیٹرنز ہی پہ یوز ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے یوز نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو عربی اوزان پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اور اگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لفظ اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انگریزی کا لفظ ہے یا فارسی کا یا اردو کا، تو اس کا وزن عربی والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالاتفاق۔ تو پھر آپ کو سیکنڈ چیک دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وزن وہی لگ رہا ہو جو عربی والا ہے، تو پھر آپ اس کے روٹ لیٹرز دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا مادہ کیا ہے، اور کیا وہ مادہ عربی میں ہے یا نہیں ہے، اور کیا وہ مادہ اسی معنی کے لیے یوز ہو رہا ہے یا نہیں جس کے لیے ہم وہ لفظ اردو میں بول رہے ہیں یا کسی اور زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا۔ اچھا، تیسرا اسم علم جو غیر منصرف ہے وہ ہے جو فعل کے وزن پہ آ رہا ہو، جیسے احمد۔ احمد کون سے فعل کے وزن پہ آ رہا ہے؟ احمد کا اگر آپ وزن دیکھیں تو یہ افعلو کے وزن پہ ہے۔ تو افعلو یفعلو سے نکلا ہے نا، یفعلو فعل مضارع ہے، اور یفعلو سے مضارع متکلم جو ہوگا اس کا وزن افعلو ہوتا ہے۔ تو افعلو کا مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں جی کوئی لیٹس سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماذا تفعل، تم کیا کر رہے ہو، تو آپ کہتے ہیں لا افعل شیء، میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو لا افعل، اب یہاں افعل یوز کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو فعل کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اسمع، میں سنتا ہوں، تو افعل مضارع کا وزن ہے بیسیکلی فعل کا۔ اور ایون یہ جو لفظ احمد ہے، احمد ہم فعل کے طور پہ بھی تو یوز کرتے ہیں نا، جیسے ہم یہ کہیں کہ احمد اللہ کثیراً، کہ میں اللہ کی بہت تعریف کرتا ہوں، بہت حمد کرتا ہوں۔ تو احمدو فعل مضارع بھی ہے، مضارع کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن احمد جو ہے نام بھی ہے۔ تو جو اس طرح کا نام ہو جو فعل کے وزن پہ آ جائے وہ بھی غیر منصرف یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اور جو ایگزامپلز ہیں ان میں یزید کا جو نام ہے وہ بھی فعل کا وزن ہے، جیسے یزید خود فعل مضارع بھی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں الایمان یزید وینقص، کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو یزید وہی فعل مضارع ہے اور نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمر کا ایک لفظ ہے، یعمر کا لفظ ہے، کچھ عرب نام اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں، یا تدمر ایک نام ہے، تو یہ بھی فعل
کے وزن پہ آ رہا ہے. تو کوئی بھی نام جو کسی فعل کے وزن پہ آ جائے، ماضی، مضارع، امر، کسی بھی فعل کا موازن ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا. چوتھا اس میں علم جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ ہے جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، جیسے عثمان، عدنان، مروان وغیرہ. اور پھر مرکب مزجی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے بالبک ہے. اور معدول کا ایک ہی وزن ہے عربی میں جو یوز ہوتا ہے، اور وہ ٹوٹل 13 نام ہیں. نام یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس وزن یاد کر لیں. کوئی بھی نام جو فعل کے وزن پہ آ رہا ہو، یعنی عمر کے وزن پہ آ رہا ہو، وہ غیر منصرف ہوگا. جیسے عمر، اس میں زیادہ مشہور نام عمر ہی ہے، لیکن کچھ اور ناموں میں ظفر کا نام آتا ہے، تو ظفر یا زحل جو ایک ستارہ ہے، تو یہ نام، یا قزح جو قوس قزح ہوتی ہے جو ہم ریمبو کو کہتے ہیں، تو قزح کا جو ورڈ ہے، حبل کا جو لفظ ہے، یہ سارے الفاظ بھی غیر منصرف استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مینلی آپ اپنے پاس یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ عمر یا عمر کے طرح کے جو الفاظ ہیں جو اسی وزن کے ہیں وہ غیر منصرف یوز ہوتے ہیں. پھر اس میں صفت کی ایگزامپلس دیکھیں تو افل کے ایگزامپل ہے اکبر. افل ہم نے ابھی ناموں میں بھی پڑھا تھا کہ فعل کے وزن پہ جو نام آئے گا، جیسے احمد یا اکبر، اصغر وغیرہ، تو وہ نام ہے تو تب بھی غیر منصرف ہے. اگر وہ ایڈجیکٹیوز ہیں، اکبر نام بھی ہو سکتا ہے نا، اور اکبر ایڈجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑا، تو دونوں صورتوں میں چاہے ایڈجیکٹیو ہے چاہے نام ہے جو فعل کے وزن پہ آ گیا وہ غیر منصرف. تو اکبرو یوز ہوگا، اللہ اکبرو. اسی طرح جس صفت کے اینڈ پہ الف نون زائد ہو، ہم نے ناموں میں بھی دیکھا ہے نا، عثمان جس کے آخر میں الف نون زائد ہے وہ غیر منصرف. تو اسی طرح وہ صفت جس کے اینڈ پہ الف نون زائد ہے وہ بھی غیر منصرف ہے، جیسے غضبان. اور پھر وہ صفت جو اصل وزن سے ہٹی ہوئی ہے یا غیر معروف وزن پہ، اس میں ایک تو اخر کا لفظ آتا ہے. اخر کا مطلب ہوتا ہے ادھر، یہ اخرا کی جمع ہے، تو ادھر کے میننگ میں اخر یوز کرتے ہیں، یہ لفظ بھی غیر منصرف بولا جاتا ہے. اسی طرح گنتی کے کچھ لفظ ہیں جو فعال کے وزن پہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ بھی غیر منصرف یوز ہوتے ہیں، جیسے ثلاث، رباع، خماس وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ بھی غیر منصرف استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح گنتی کے کچھ الفاظ ہیں جو مفعل یا فعال کے وزن پہ یوز ہوتے ہیں، وہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلث، مربع، مخمس، مسدس، ثلاث، رباع، خماس، سداس وغیرہ. تو ایک دفعہ ان کو پھر ہم کلیکٹیولی دیکھ لیتے ہیں، ان تمام اسماء کو جتنے بھی ہم نے غیر منصرف پڑھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے جو الف تانیث مقصورہ پہ اینڈ ہو، دوسرا جو الف تانیث ممدودہ پہ اینڈ ہو، تیسرا جو منتہی الجموع کے وزن پہ اینڈ ہو. اسی طرح پھر اسم علم میں ہم نے 6 طرح کے دیکھے ہیں، مؤنث، اجمی، مرکب مزجی، فعل کے وزن والا جس کے آخر میں الف نون زائد ہے، اور جو غیر معروف وزن یعنی فعل کے وزن پہ ہے، یہ اسم علم بھی غیر منصرف ہے. پھر اسم صفت میں 3 ہم نے دیکھے ہیں جو افعل کے وزن پہ، فعلان کے وزن پہ اور غیر معروف وزن پہ، یہ سارے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلائیڈ جو ہے یہ آپ لوگ اپنے پاس محفوظ کر لیں. کبھی بھی آپ کو کسی اسم کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ اسم ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ وہ منصرف ہوگا. اب اسی ٹاپک کو میں ایک اور عنوان سے پڑھانے لگا، اور وہ ہے اسباب منع الصرف. اور اس کو دوبارہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ درس نظامی کی جو بکس ہیں، زیادہ تر آپ لوگوں کے بھی جو ٹیکسٹ بک ہے قواعد النحو، اس میں بھی اس کو اسی عنوان سے پڑھایا گیا کہ اسباب منع صرف. اور یہ نام آپ نے اکثر درس نظامی کے اساتذہ سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. تو ہمارے ہاں جو کتب لکھی جاتی ہیں اس میں اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ غیر منصرف یا ممنوع من الصرف کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو. میں نے اس طرح ایکسپلین آپ کے سامنے اس لیے نہیں کیا کہ میرے خیال میں یہ جو میتھڈ ایکسپلینیشن کا اسباب منع صرف کا یہ ذرا مشکل ہے، اور اس کی نسبتاً اس طرح سمجھنا زیادہ آسان ہے جو ہم نے سٹارٹ میں کیٹیگریز کر لیں کہ 6 طرح کے اسم علم غیر منصرف ہیں اور 3 طرح کے اسم صفت غیر منصرف ہیں، اور باقی 3 اسم ہم نے الگ سے دیکھ لیے تھے جن میں الف مقصورہ اینڈ پہ آئے اور الف ممدودہ یا جو منتہی الجموع کے وزن پہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ تاکہ آپ لوگ بک سے بھی ریلیٹ کر سکیں، یا اگر کبھی لیٹس سے آپ اسباب منع صرف کہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی شکایت نہ رہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو کور نہیں کیا یا ٹچ نہیں کیا،
تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہی بات جو ہم نے وہاں پڑھی ہے اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ اسباب منع صرف، اس سے مراد یہی ہے کہ جب بھی کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے یعنی اسے تنوین نہیں دی جاتی تو اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب ٹوٹل تعداد میں 9 اسباب ہیں، اور کچھ ان میں فیکٹرز ایسے ہیں جو اکیلے ہی کافی ہیں، یعنی اگر وہ ایک سبب کسی اسم میں آ جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے. لیکن کئی اسباب ایسے ہیں جو کمبینیشن میں کام کرتے ہیں، یعنی 2 سبب اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی وہ اسم غیر منصرف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ یہ اسباب ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ والے اسباب دیکھتے ہیں ما یقوم مقام السببین، یعنی وہ اسباب جو 2 کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ اسباب نقل کروں گا، وہ سبب جو 2 سبب کا قائم مقام ہے، یعنی وہ ایک سبب جو 2 کے برابر ہے. یعنی کوئی ایسا سبب یا فیکٹر جو اکیلا کسی اسم کو غیر منصرف بناتا ہو تو پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ان میں جو پہلا سبب ہے وہ ہے الف تانیث. ہم نے سٹارٹ ہی کہاں سے کیا تھا کہ وہ اسم جو الف تانیث مقصورہ یا الف تانیث ممدودہ پہ اینڈ ہو رہا ہو وہ غیر منصرف ہے. تو پہلا سبب جو کسی اسم کو غیر منصرف بناتا ہے وہ الف تانیث ہے. کسی بھی اسم میں الف تانیث اگر پائی جاتی ہے تو یہ اکیلا سبب کافی ہے اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے. اس الف کی 2 ٹائپس ہیں، مقصورہ ہو چاہے ممدودہ ہو. یہ الف تانیث جس بھی اسم میں آئے گا وہ اسم غیر منصرف ہوگا اور اس کے ساتھ کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو سبب ہے جو اکیلا ہی کام کرتا ہے وہ جمع ہے، اور جمع سے مراد ہر جمع نہیں بلکہ اسپیسیفکلی جمع منتہی الجموع. کوئی اسم جمع منتہی الجموع کے وزن پہ آئے گا تو یہ سبب ہی کافی ہے اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 اسباب ہیں صرف جو اکیلے کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی اسم الف تانیث ہو اس کے اندر، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کوئی اسم جمع منتہی الجموع کے وزن پہ ہو. تو یہ اسباب اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں وہ اسباب جو کسی اور سبب کے ساتھ مل کے ایکٹ کرتے ہیں. ما یجتمع مع سبب آخر، یعنی وہ سبب جو کسی اور سبب کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، جو ایک گروپ میں کام کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں علمیت. علمیت سے مراد کیا ہے؟ وہ نام ہونا. اس کو معرفہ بھی کہا جاتا ہے اس سبب کو، لیکن معرفہ میں اسپیسیفکلی مراد ہماری علمیت یعنی اس میں علم ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں علم کی کیٹیگریز کی تھیں. تو دوسری طرح اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب علمیت بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور سبب جو ہے منع صرف کا وہ وصفیت ہے. وصفیت کا مطلب ہے صفت. تو ہم نے اس میں صفت بھی دیکھے ہیں 3 طرح کے جو غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صفت ہونا بھی منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اسباب جو کسی دوسرے سبب کے ساتھ مل کے آتے ہیں، جو اکیلے کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے، ان 2 اسباب میں سے ایک سبب ہمیشہ علمیت یا وصفیت میں سے ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اسم غیر منصرف ہوگا آگے آنے والے اسباب کی وجہ سے، ان میں ایک سبب علمیت یا وصفیت میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. دیگر جو اسباب ہیں ان میں تانیث یعنی کسی اسم کا مؤنث ہونا ہے. اسی طرح عجمہ یعنی کسی اسم کا اجمی یعنی غیر عربی ہونا ہے. پھر ترکیب، اور ترکیب میں ہم نے ڈسکس کیا ترکیب مزجی ہونا، یہ بھی سبب ہے منع صرف کا. پھر وزن فعل پہ آنا کسی اسم کا، یہ بھی سبب ہے منع صرف کا. الف نون زائد ہونا کسی اسم کے آخر میں، یہ بھی منع صرف کا سبب ہے. اور عدل یعنی اپنے اصل وزن سے ہٹ جانا یا معروف وزن سے مختلف وزن پہ آنا، یہ بھی غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اب آپ یہاں جتنے بھی اسباب منع صرف لکھے ہیں ان کو اگر ایک دفعہ دیکھیں تو یہ وہی 9 سبب بنتے ہیں. الف تانیث نمبر 1، نمبر 2 جمع، نمبر 3 علمیت، نمبر 4 وصفیت. تانیث جو ہے اس کو میں دوبارہ کاؤنٹ نہیں کروں گا چونکہ الف تانیث میں اس کو آلریڈی کاؤنٹ کر چکا ہوں. تو 4 اسباب ہو گئے. 5واں ترکیب، 6واں الف نون زائد ہونا، 7واں ہے عجمہ، 8واں ہے وزن فعل، 9واں ہے عدل. تو یہ 9 اسباب ہوتے ہیں منع صرف کے
جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تانیث، جمع، علمیت، وصفیت، ترکیب، الف نون زائد ہونا، عجمہ، وزن فعل اور عدل۔ تو نحو کی کتابوں میں آپ کو زیادہ تر یہ موضوع اس طرح سے پڑھایا جائے گا کہ ہر وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے جس میں ان 9 اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب آ جائیں یا کوئی ایسا اکیلا سبب اس میں پایا جاتا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ سبب جو اکیلا ہی کسی اسم کو غیر منصرف بناتا ہے وہ صرف 2 ہیں، الف تانیث اور جمع، جو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اب باقی جو آپ کے پاس بچتے ہیں نا اسباب، تو وہ علمیت یا وصفیت کے ساتھ مل کے ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو میں نے آپ کو کیٹیگریز پڑھائی تھیں ان میں آپ اسباب منع صرف تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم نے 6 طرح کے اسم علم دیکھے تھے نا جو غیر منصرف ہیں۔ سب سے پہلے مؤنث اسم علم، تو اس میں علمیت و تانیث آ گئی۔ اجمی اسم علم میں علمیت اور عجمہ آ گیا۔ پھر وہ اسم علم جو مرکب مزجی، اس میں علمیت اور ترکیب آ گئی۔ وہ اسم علم جو وزن فعل پہ ہے تو اس میں علمیت اور وزن فعل 2 سبب یہ ہو گئے۔ اور وہ اسم علم جس کے آخر میں الف نون زائد ہے، اور وہ اسم علم جس میں عدل ہوا ہوا ہے، یعنی جو اپنے وزن سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ 6 اسم علم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو پڑھا تھا اس میں بھی یہی اسباب منع صرف آ رہے ہیں۔ اسی طرح 3 طرح کے وصف میں نے آپ کو بتائے تھے جو غیر منصرف ہیں۔ ایک وہ وصف جو فعل کے وزن پہ ہو، تو فعل کا وزن اور وصفیت یہ 2 سبب مل گئے تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، جیسے اکبر ہے۔ پھر وہ وصف جو الف نون جس کے آخر میں زائد ہو، جیسے غضبان، تو اس میں وصفیت اور الف نون زائد ہونا یہ 2 اسباب ملے ہیں۔ اور اخر کا جو لفظ ہے اس میں وصفیت اور عدل یہ 2 اسباب ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ غیر منصرف کے ٹاپک جو ہے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب منع صرف آپ کے سامنے آ گئے، 9 سبب، ان میں 2 ہیں جو اکیلے کام کرتے ہیں اور باقی جو 7 اسباب ہیں وہ کمبینیشن میں کام کرتے ہیں۔ اور ان 7 اسباب میں ایک سبب ہمیشہ وصفیت یا علمیت کا ہوگا، اور دوسرا سبب جو ہے وہ تانیث، عجمہ، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان یا عدل میں سے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اعراب پہ بات کرتے ہیں کہ ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کا اعراب کس طرح سے آتا ہے یا اس کی علامات اعراب کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے پہلے اعراب کے ٹاپک میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اگین دیکھ لیں کہ غیر منصرف جو ہے حالت رفع اس کی ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ آتی ہے، یہ تو نارمل بات ہے۔ لیکن غیر منصرف کیسے ڈیفرنٹ ہے منصرف سے؟ ڈیفرنس حالت جر میں آتا ہے کہ یہاں حالت جر میں کسرہ نہیں بلکہ فتحہ آئے گی۔ تو جیسے عمرو، ھذا عمرو، رأیت عمر، سلمت علی عمر، تو حالت جر اس کی ڈیفرنٹ ہے۔ یا عمر کے بجائے اگر عامر یوز ہو تو ہم کہیں گے ھذا عامر، رأیت عامرا، سلمت علی عامر۔ تو عامرن کے بجائے عمر، یعنی منصرف میں زیر آئی تھی حالت جر میں، لیکن غیر منصرف کے اندر زبر آ رہی ہے۔ اس موضوع میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف میں بھی زیر آ جاتی ہے۔ کب؟ غیر منصرف حالت جر میں زیر کب قبول کرتا ہے؟ 2 کیسز میں۔ پہلا یہ کہ جب غیر منصرف معرف باللام ہو، اس پہ الف لام اگر لگا ہوا ہے تو پھر وہ زیر لے گا حالت جر میں۔ اور دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر غیر منصرف مضاف ہو تو تب بھی اس پہ زیر آتی ہے حالت جر میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسم کی علامات میں سے ایک بڑی علامت تنوین ہے، اور وہ اسم جو تنوین لیتا ہے اسے منصرف کہتے ہیں۔ اسم نارملی تنوین لیتا ہے سوائے 2 سچویشنز کے، اور وہ 2 سچویشنز یہی تھی جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ جب ال آتا ہے یا جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 2 ایسے کیسز ہیں جن میں منصرف اسم بھی تنوین نہیں لیتا، یعنی منصرف اور غیر منصرف اسم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان 2 کنڈیشنز میں غیر منصرف کو بھی منصرف کی طرح ہی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی حالت جر میں ہم زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ال لگا ہوا ہے اگر کسی اسم پہ یا کوئی مضاف بنا ہوا ہے تو بے شک وہ منصرف ہو یا غیر منصرف اس پہ تنوین تو نہیں آ سکتی۔ تو پھر اس لیے ال اور اضافت کے کیس میں منصرف اور غیر منصرف کی علامات اعراب سیم یوز کی جاتی ہیں، یعنی رفع میں ضمہ، نصب میں فتحہ اور جر میں کسرہ۔ معرف باللام کی مثال دیکھیے، العلماء۔ اب ویسے ال کے بغیر علماء یوز ہوگا جو کہ غیر منصرف ہے، تو اگر ہم ال کے بغیر بولیں تو میں کہوں گا ہؤلاء علماء، رأیت علماء، سلمت علی علماء۔ اب دیکھیں میں نے علا کے بعد بھی اس کے آخر میں علماء کے آخر میں فتحہ بولا ہے، حالت جر میں بھی زبر آئی ہے، لیکن ال کے ساتھ دیکھیے گا اب
العلماء جالسون، احب العلماء، سلمت علی العلماء، تو ال کی وجہ سے اب یہاں میں اس پہ زیر یوز کر رہا ہوں۔ اسی طرح مضاف کا کیس دیکھیں، جیسے مساجد، مساجدہ، اور ویسے مساجدہ یوز ہوگا حالت جر میں، لیکن جب مضاف بنے گا تو حالت جر میں کسرہ لے گا، منصرف اسم کی طرح ضمہ فتح کسرہ۔ مثال دیکھیے، پہلے میں وہ جملے بولتا ہوں جس میں مساجد مضاف نہیں ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ضمہ فتح سے اپنا اعراب لیتا ہے، جیسے هذه مساجد کبیرہ، تو مساجد حالت رفع میں ضمہ آئی ہے۔ نصب میں دیکھیں، رأیت مساجد کثیرہ، فتحہ کے ساتھ نصب آئی ہے۔ اور پھر حالت جر میں دیکھیں، صلیت فی مساجد کثیرہ، تو فی کے بعد بھی حالت جر میں بھی فتحہ لی ہے، صلیت فی مساجد کثیرہ، تو مساجدہ فتحہ کے ساتھ یوز ہوا ہے۔ لیکن اب جیسے ہی میں اس کو مضاف بناؤں گا، یہ نارمل اسم کی طرح، منصرف کی طرح حالت جر میں کسرہ لے گا، جیسے مساجد لاہور جمیلہ، ٹھیک ہے، مساجد۔ حالت نصب میں دیکھیے گا فتحہ کے ساتھ، زرت مساجد لاہور، اور اب حالت جر میں دیکھیے گا، صلیت فی مساجد لاہور، تو مساجدی، اب میں نے فی کے بعد مساجد چونکہ مضاف بنا ہے لاہور کی طرف کہ لاہور کی مسجدیں، تو مساجد کو میں نے حالت جر میں کسرہ کے ساتھ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے غیر منصرف کو ڈسکس کیا۔ غیر منصرف یا ممنوع من الصرف وہ اسم ہوتا ہے جو تنوین قبول نہیں کرتے، بنیادی سبب ہوتا ہے ان اسماء کا فعل جیسا ہونا۔ اور پھر ہم نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز دیکھی غیر منصرف کی۔ سب سے پہلے وہ اسم غیر منصرف ہوگا جس کے اینڈ پہ الف مقصورہ زائد ہو، نمبر 2 جس کے آخر میں الف ممدودہ زائد ہو، نمبر 3 جو منتہی الجموع کے وزن پہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اسم علم غیر منصرف ہوں گے جو مؤنث ہوں، اجمی ہوں، فعل کے وزن پہ ہوں، الف نون ان کے آخر میں زائد ہو، مرکب مزجی ہوں، یا عمر کے وزن پہ آ رہے ہوں۔ اور 3 طرح کے اسم صفت غیر منصرف ہوں گے جو وزن فعل پہ ہوں، جن کے آخر میں الف نون زائد ہو، یا جو کسی غیر معروف وزن پہ آ رہے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے غیر منصرف کا اعراب ڈسکس کیا کہ اس کی علامات اعراب ضمہ ہے حالت رفع میں، اور نصب اور جر دونوں میں اس پہ فتحہ آتی ہے، لیکن 2 کیسز میں جب غیر منصرف معرف باللام یعنی ال کے ساتھ یوز ہو یا مضاف ہو تو پھر حالت جر میں اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔